الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا 3 مقصد بیان کیا، 3 مقاصد۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تزکیہ۔ دیکھیے، تصفیہ قلب کا ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے گویا کہ سینہ انوار سے پر ہو جاتا ہے، اور جو بندہ تزکیہ کرا لیتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر اوقات ہم جیسے بندوں کو گناہ کے خیال بھی نہیں آتے۔ ہم بندوں سے مراد میں اپنا نہیں لے رہا ہوں، یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنے آپ کو بہت پارسا ثابت کر رہا ہوں، ایسا نہیں۔ یعنی ہم آپ جیسے لوگ اگر تزکیہ اپنا کرا لیں تو انشاءاللہ بعض دفعہ ایسا ہوگا کئی گھنٹے کہ بس اللہ ہی اللہ خیالوں میں جمع ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اب سنیں، تصوف و سلوک میں مختلف اپنے اکابرین کے آپ کے سامنے ملفوظ پیش کرتا ہوں، اقوال پیش کرتا ہوں، سنیں۔ سب سے پہلے شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا دوں، ان کے استاد کی، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے جب پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، فرمایا تصوف ان کریمانہ اخلاق کا نام ہے جو کسی کریم زمانہ میں کسی کریم شخص سے شریف لوگوں کے سامنے ظہور پذیر ہو، اچھے اخلاق۔ اب خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تصوف یہ ہے کہ تو مخلوق سے منہ موڑ لے، اللہ سے رشتہ جوڑ لے، سب رشتوں کو چھوڑ اللہ سے رشتہ جوڑ۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے، بیوی بچوں کی خدمت نہیں کرنی ہے، یا کمائی دھمائی چھوڑ دینی ہے، ایسا نہیں ہے، نہ۔ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہنا ہے، اور اسی دائرے کو مضبوط بنایا جاتا ہے کہ ہم دین میں عظمت ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، خصوصاً عمل کی لائن سے۔ اب سنیے حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ تصوف یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، یعنی اللہ پر تو ایسا بھروسہ کر لے کہ اگر کوئی تکلیف، کوئی حالات کچھ بھی آتے ہیں تو بس ہردم یہی سمجھ کہ انہی کی طرف سے آ رہے ہیں، بس۔ حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تصوف یہ ہے کہ نہ تو کسی چیز کا مالک ہو اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک ہو۔ اب سنیے، خواجہ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تصوف نام ہے ہر قسم کے اچھے اخلاق کے اندر داخل ہونے کا اور ہر قسم کے کمینے اخلاق کے باہر نکل جانے کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے تو آپ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ ایسے عمل میں مشغول ہو جو اس لمحہ کے لیے زیادہ مناسب ہو، یعنی دینی عمل میں جس موقع پر وہ ہو وہ دیکھے دین ہے کہ نہیں، تو دین ہے کیا ہے، دین کیا کہتا، شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب
سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تصوف اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے، جو اچھے اخلاق میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تصوف باطن کی گندگی اور کدورتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اندر سے جو غلاظتیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کسی کو حقارت سے دیکھنا ہے، کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جب نکل جائیں تو سمجھ لیں ہمیں تصوف کا مقصد، ہم تصوف میں کے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہمارا مقصد گویا حل ہو گیا۔ اور بات سن لیجئے، حضرت شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجئے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ لنسبت التصوف من الدین نسبت الروح الی الجسد، تصوف کی نسبت دین کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے روح کی نسبت جسم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تصوف کی نسبت اسی طرح ہے جیسے روح کی نسبت جسم کے ساتھ ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے، وہ ایک مکتوب میں ملا حاجی محمد لاہوری کو تحریر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ سنیے کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کے 3 حصے ہیں، علم، عمل، اخلاص۔ شریعت کے 3 حصے فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 علم، عمل، اخلاص۔ جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق نہ ہو شریعت متحقق نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی شریعت میں آدمی مضبوط نہیں ہوتا جب تک یہ 3 چیزیں اس کو حاصل نہ ہوں۔ کیا؟ علم۔ ارے علم ہوگا تبھی تو حلال اور حرام کی تمیز ہوگی۔ ہاں، بعض جاہل قسم کے جو صوفی ہیں اور تصوف و سلوک کی منزلیں طے کراتے ہیں، میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا، بلکہ انہیں ہدیتاً کتاب پیش کیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تصوف و سلوک میں اس کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ارے تم پر اگر حال غالب ہوتا ہے، احوال آتے ہیں، کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ شرع شریف کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا بس ایسے ہی مست رہو گے؟ نہیں، اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اتنا علم ضروری ہے سمجھ میں آئے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ایمانیات کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، عبادات کیا ہے، معاملات کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اخلاق کیسے کس کے ساتھ برتنا، یہ سب سیکھنا ہوگا۔ اسی کا نام علم ہے۔ نمبر 1 علم، اس کے بعد عمل ہے۔ اب علم آ گیا، کس کے ساتھ کیسا اخلاق پیش کرنا ہے، اخلاق برتنا ہے، اب یہ عمل کا موقع ہے۔ اذان ہوئی، نماز کا ابھی عمل کا موقع، نماز کیسے ادا کرنی ہے وہ تو سیکھنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو علم اور عمل 2 ہوا، اخلاص۔ اب اس عمل میں ہم کتنا اخلاص یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ کام بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ تبھی تو قرآن میں آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، اللہ کے لیے جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ تو یہ فرما رہے ہیں 3 چیزیں۔ اب 3 چیز ہو گئی، اب آگے فرما رہے ہیں کہ جب یہ تینوں چیزیں تمہیں حاصل ہو جائے تو سمجھ لو تم مضبوط ہو گئے، یعنی مضبوط چیزیں تمہارے ہاتھ گویا لگ گئی۔ اب آگے سنیے کیا فرماتے ہیں، جب شریعت متحقق ہو گئی یا ہو جاتی ہے، جب شریعت متحقق ہو جاتی ہے تو حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے،
اور تصوف و سلوک کا نچوڑ ہی یہی ہے کیا کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس یہی مقصد ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے مقصد کو کامیاب بنائے۔ اب سنیے، جو کہ تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بالا تر ہے، طریقت و حقیقت جس سے کہ صوفیہ ممتاز ہوئے ہیں، دونوں شریعت کے تیسرے حصے یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں۔ اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم کون؟ علم اور عمل۔ علم حاصل کرنے میں بھی اخلاص ہو کہ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں، بس ان کی تحصیل صرف شریعت کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ وہی بتایا نا کہ علم حاصل کیا جاتا ہے یا عمل کیا جاتا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی بس سمجھ جائیں ہمیں آپ کو تصوف کا نچوڑ اور تصوف کا خلاصہ حاصل ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سنیے، مقصود صوفیہ کے طریقے عالیہ کا مشاہدہ حق کا حصول ہے، حصول یعنی حاصل کرنا ہے، کأنک ترا، اور اس حضور کا نام انہوں نے مشاہدہ بالقلب رکھا ہے، یعنی تم عبادت اللہ کی ایسی کرو گویا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی نہیں کر سکتے، جیسے ان تعبد اللہ کأنک ترا حدیث ہے نا، ایسی کرو جیسے انہیں دیکھ رہے۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، اب اس کو آسان کر دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اگر یہ نہیں ہو سکتی کیفیت تو یوں سمجھو اور یہ سمجھو کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو جب وہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کی عبادت میں لگے ہیں یا عمل میں لگے ہیں شریعت کے، تو اب ان کے لیے کر رہے کہ نہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم ان کے لیے کریں گے انشاءاللہ اس میں لذت ملے گی۔ اب ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر دوسری باتیں کرتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ فرما رہے ہیں، اور آگے کیا فرما رہے ہیں سنو، صحبتنا وتعلمنا، صحبتنا وتعلمنا آداب الطریق، آداب الطریقۃ والسلوک متصلۃ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالسند الصحیح المستفیض المتصل۔ پھر سنیں، صحبتنا وتعلمنا آداب الطریقۃ والسلوک متصلۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسند الصحیح المستفیض متصل۔ ہماری صحبت اور ہماری تعلیم جو آداب تصوف السلوک سے تعلق رکھتی ہے، حضرت کیا فرما رہے ہیں، ہماری صحبت یعنی اہل اللہ کی صحبت اور ہماری تعلیم یعنی دینی تعلیم جو آداب تصوف و سلوک سے تعلق رکھتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل صحیح اور جاری کے ذریعے ملتی ہے۔ ہاں، صحیح علم آنے کے بعد، صحیح علم آنے کے بعد آدمی با ادب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تصوف السلوک کی دنیا میں ادب کو کہتے ہیں رکن اعظم ہے، رکن اعظم۔ اور جب ہم کسی اہل دل کا، کسی اللہ والے کی صحبت بابرکت کے آداب بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے تصوف و سلوک کے مقصد میں بہت جلدی آسانی پیدا فرما دیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک یہ جو کچھ باتیں اکابرین کی اور تمام آ گئیں ہم کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو تصوف کا مطلب، سلوک کا مطلب اب سمجھ لینا چاہیے۔ راہ طریقت میں جب ہم قدم رکھ دیے
تو اب ظاہر سی بات ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے، اور اس کی حقیقت ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو جب اللہ کی خوشنودی مل گئی ہم کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک سنت کی پابندی اس میں سکھائی جاتی ہے کہ سنت سیکھا جائے، صبح شام کی دعائیں سیکھی جائیں، اور جو اذکار ہیں صبح و شام کے اسے یاد کر لیں، اگر نہیں کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب دو چیزیں آخر میں کہتا ہوں، ایک تو گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کی جائے، بہت کوشش، اور نمبر دو سنت سیکھیں۔ سنت کا علم ہوگا تب عمل آسان ہوگا۔ سنت کہنے سے سنت پہ چلنا نہیں آ جاتا۔ گھر میں کیسے جانا ہے کیا پتہ، نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آئے گا۔ اس لیے کہتا ہوں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرید لیجئے، موٹی کتاب ہے، اس کی ہیڈنگ دیکھیے، اپنی زندگی کو پھر اس سے ملائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسے ہوتی تھی، شام کیسے ہوتی تھی، کھانا پینا کیسے کھاتے تھے، کیسے برتتے۔ یہی صوفیہ سکھاتے ہیں، یہی تصوف سلوک سے چاہا جاتا ہے کہ نبی کی زندگی ہم لوگ اپنانے والے ہو جائیں، اور نہیں تو اکابرین کے تمام وہ ہیں۔ تو اصل ایک بات اور بتایا تھا کہ دل کے اندر سے تمام کدورتیں، تمام غلاظتیں نکل جائیں، یعنی دل ہمارا صاف ستھرا ہو جائے گناہوں سے، پھر اللہ کی محبت کا چراغ یہاں روشن ہوگا، پھر اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا۔ جب ہم نیت باندھیں گے تو ایک سرور، ایک کیف، ایک مستی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک، بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔